ہمارے معاشرے کا ایک افسوسناک رویہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اجتماعی ترجیحات کو محدود کر کے صرف کھانے پینے تک کر دیا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر جہاں دلہا اور دلہن کے لیے دعاؤں اور نیک تمناؤں کا وقت ہونا چاہیے، وہاں مہمان زیادہ تر کھانے کی اقسام، بریانی کے چاولوں کی قسم اور گوشت یا چکن کی فراہمی کے دونوں پر بحث کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ صرف شادیوں تک محدود نہیں بلکہ تعلیمی اداروں میں بچوں کے داخلے کے وقت بھی والدین تعلیم کے معیار یا اساتذہ کی صلاحیتوں کے بجائے کھانے کے مینو پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ دوسری قومیں جہاں اپنے بچوں کے مستقبل اور بہتر تعلیم کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار رہتی ہیں، وہاں مسلمان اپنی نسلوں کے مستقبل کو چند دیگوں کے دھوئیں میں لپیٹ کر بھول جاتے ہیں۔ یہ رویہ صرف شادیوں یا اسکولوں تک محدود نہیں، قومی مسائل پر منعقد ہونے والے جلسوں اور پروگرام میں بھی کھانے کا سوال مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ جب کسی کو کسی کانفرنس یا تحریک میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے تو پہلے سوال یہی ہوتا ہے کہ کھانے کا انتظام ہے یا نہیں، کھانا ہے یا نہیں۔ اگر دعوت نامے کے ساتھ دیگوں کی خوشبو نہ ہو تو بیشتر لوگ شرکت کو غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ رویہ ہمارے معاشرے میں گہری سماجی بیماری کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ کھانا جو زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، ہمارے ہاں زندگی کا مقصد بن چکا ہے۔ ہماری گفتگو، ہماری ترجیحات اور ہماری سوچ کا محور کھانا ہی بن گیا ہے۔ شادیوں میں کھانے کی اقسام، دعوتوں میں مینو کی تفصیلات اور حتیٰ کہ دینی یا سماجی پروگراموں میں بھی کھانے کے انتظامات ہی اولین ترجیح بن جاتے ہیں۔ یہ رجحان ہمارے معاشرے کی اجتماعی سوچ کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ جب ہمارے فیصلے کھانے کے ذائقے اور اس کی دستیابی پر منحصر ہونے لگیں گے تو یہ خطرناک علامت ہے کہ ہم اپنی ترجیحات کو درست سمت میں نہیں رکھ رہے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں داخلے کے وقت والدین کی اولین ترجیح بچوں کی تعلیمی صلاحیتوں یا اساتذہ کے معیار کے بجائے کھانے کے مینو پر ہوتا ہے۔ اسکول کا انتخاب اس بات پر ہوتا ہے کہ کھانے کی سہولت کتنی بہتر ہے، نہ کہ تعلیمی نصاب کتنا مضبوط ہے۔ یہ رویہ ہماری نسلوں کے مستقبل کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ جب والدین بچوں کی تعلیم کے بجائے کھانے کے معاملات کو ترجیح دیتے ہیں تو یہ واضح اشارہ ہے کہ ہماری اجتماعی سوچ محدود ہو چکی ہے۔ دوسری قومیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے بہترین تعلیمی مواقع تلاش کرتے ہیں، جبکہ مسلمان کھانے کے معیار پر بحث کرتے رہتے ہیں۔ ملت کے مسائل پر منعقد ہونے والے جلسوں کا کانفرنسوں یا دینی پروگراموں میں بھی یہی صورتحال ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کھانا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے؟ کیا ہم اپنی اجتماعی سوچ کو صرف پیٹ بھرنے تک محدود کر چکے ہیں؟ اگر یہی حال رہا تو ہم مستقبل کی دوڑ میں کہیں پیچھے رہ جائیں گے۔ دوسری قومیں علم و ہنر کے میدان میں ترقی کر کے دنیا پر قیادت کریں گی، جبکہ ہم کھانے کے ذائقوں میں الجھ کر اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیں گے۔ یہ رویہ ہماری قوم کو ترقی کے بجائے تنزلی کی طرف لے جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم کھانے سے زیادہ علم کی بھوک پیدا کریں۔ ہمیں اپنی نسلوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ زندگی کا مقصد صرف کھانا نہیں بلکہ علم، ہنر اور خدمت کے ذریعے اپنی قوم اور معاشرے کی بہتری کے لیے کام کریں۔ اگر ہم نے اپنی ترجیحات کو درست نہ کیا تو ہم نے صرف اپنے آپ کو بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی ترقی کے مواقع سے محروم کر دیں گے۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، شموگا۔